السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، شکریہ۔ مجھے میرے ہاسٹل کے ساتھ کر کے ایک چھوٹا سا لڑکا جو کہ چوتھی جماعت میں تھا اکثر آتے جاتے ٹکرا جاتا۔ ایک دفعہ اس نے کسی ٹاک شو میں ٹی وی پہ 2 لفظ سن لیے، ظرف، مروت۔ اب اس کا مطلب پوچھنے کے لیے اس نے ٹیوشن کے بعد سڑک پہ ہی دھڑ لیا مجھے، بھائی یہ ظرف اور مروت کیا ہوتی ہے؟ ظرف شاید دل کی وسعت مطلب بڑا یا چھوٹا بڑا ہونا، مروت فیلنگ یا احساس۔ اس نے اپنی ناک اوپری ہونٹ کھینچ کے پوچھا، اچھا تو یہ کیسے ہوتی ہے؟ اب اس بچے کے ایسے برجستہ سوال پہ میں نے اس کے تھپکی دی سر کے نیچے اور آگے نکل پڑا، مگر دوسرا سوال ہو بہو میرے دماغ میں اٹک کے گیا کہ اتنا برجستہ تھا کہ مجھے معنی تو معلوم ہے مگر مثال کہاں سے ملے جو اتنی ہی بڑی ہو کہ جو اس کے لفظ کا ویسا ہی احاطہ کر لائے جیسا اس کا حق بنتا ہے، مگر جو اماں ملی تو کہاں ملی؟ مدینہ کی مسجد ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ سورج چلچلا رہا ہے، ایک لمبے گول دائرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچا کچ بڑا ہوا۔ سامنے مسجد کا دروازہ کھلا پڑا تھا جس سے سامنے گہری ریت سے آئی خشک ریتلی سڑک نظر آ رہی تھی۔ اچانک ایک عورت پال کھلے ہوئے ننگے پیر مٹی سے اٹی ہوئی گزری، ٹھٹک کے رکی، رخ دروازے کو کر کے 5 انگلیوں سے اشارہ کیا، ادھر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے بیٹھے تھے، جھٹکے سے اٹھے، اس قدر جلدی میں اٹھے کہ ننگے پاؤں ہی دروازے سے باہر رکھ دیے۔ ایک پہر گزرا، دوسرا، پھر تیسرا، وہ عورت اپنے ہی حواس میں ہنوز باتیں کرتی رہی، آپ سنتے رہے، وہ ہاتھ ہلاتی رہی، فضا میں اشارے کرتی، آپ مسکرا کے سر ہلا دیتے۔ اس کشمکش میں صحابہ پریشان بیٹھے تھے۔ اچانک وہ عورت دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر ہلا کر واپس مسجد میں داخل ہوئے، پورا جسم سخت گرمی ریت کی جلن کے درحق پسینے میں ڈوب گیا تھا، بالوں سے پانی ٹپکنے لگا تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، کہا، یا نبی برحق وہ عورت تو پاگل بدحواس تھی، وہ تو پاگل دیوانی عورت ہے، آپ کیوں اس کی عبث بات اتنی دیر کھڑے سنتے رہے؟ بولے، عمر اس عورت کی پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا، کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی نہ سنوں؟ ظرف نہیں، یہاں مثال لفظ کے مطلب سے بھی بڑی نکلی۔ حاتم تائی کی بیٹی گرفتار کر کے لائی گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کندھے پہ سیاہ چادر لٹکا کے بیٹھے تھے، یوں احاطے میں داخل ہوئی۔ کسی نے کہا، دختر حاتم تائی، جھٹ سے اٹھے، کندھے کی چادر گھسیٹ کے کھینچی، مٹی پہ بچھا کے انہیں بیٹھنے کا کہا، بولی، میں حاتم کی بیٹی ہوں، دور ہٹ گئے۔ کسی نے کہا، عیسائی کی بیٹی ہے، اتنی تعظیم۔ بولے، سخی کی بیٹی ہے، مجھے سخی کی بیٹی سے حیا آتی ہے، اسی مقام پہ کہ یہاں گردنیں اترتی ہوں، عزتیں اچھلتی ہوں، وہاں آگ ہے۔ دریارے عورت کو اتنی تعظیم ملی کہ الٹے پاؤں واپس دوڑی، اپنے بھائی ادن حاتم بن حاتم کو پکڑ کر ساتھ لائی، کہا، کلمہ پڑھوائیے، مسلمان ہوئی۔ مروت یہاں بھی یہ لفظ مثال کے درحق بیچ کسی کا کردار کسی لفظ کے مفہوم سے بھی آگے نکلا گیا ہوا ہے۔ ایسا میں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا، نہ اب دیکھ پاؤں گی۔